عزیزوں دوستوں، یہ مبارک مہینہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو نصیب فرمایا اور شعبان کا مبارک مہینہ بھی دیکھتے دیکھتے ختم ہو رہا ہے۔ اب بالکل ہمارے سامنے رمضان ہے۔ اسی مناسبت سے انشاءاللہ کچھ باتیں عرض کی جائیں گی۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے اور روزوں کے مقاصد کو بیان فرمایا۔ قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ عزیز دوستو، رمضان کی بالکل آمد ہے اور رمضان المبارک ہمارے سامنے ہے۔ اسی مناسبت سے میں نے قرآن کریم کی ایک آیت آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے جب رمضان آنے والا تھا تو رمضان المبارک کے آنے سے پہلے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور جمع کر کے ایک تقریر فرمائی اور ایک خطبہ دیا جس میں رمضان المبارک کی عظمت کو، اس کی اہمیت کو، اس کی برکتوں کو بیان فرمایا۔ انشاءاللہ وہ حدیث بھی میں آپ حضرات کو سناؤں گا، کیونکہ بالکل اب رمضان سامنے ہے تو ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سنیں گے تو انشاءاللہ ہمیں بڑا فائدہ ہوگا اور ہمیں رمضان کا مقصد سمجھ میں آئے گا۔ اس سے پہلے میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی ہے، اس میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والوں تمہارے اوپر روزوں کو فرض کیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر بھی روزہ فرض کیا گیا تھا۔ اور پھر آگے اللہ فرما رہے ہیں لعلکم تتقون، یہ روزہ تم پر اس لیے فرض کیا گیا ہے تاکہ تمہاری زندگی میں تقوی پیدا ہو جائے، پرہیزگاری آ جائے، اللہ کا ڈر اور اللہ کی محبت تمہارے دلوں کے اندر آ جائے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ روزہ ایسا عظیم عبادت ہے، ایسا عظیم عمل ہے کہ اللہ رب العزت نے پچھلی قوموں پر بھی، پچھلی امتوں پر بھی یہ روزہ فرض کیا تھا۔ قرآن کی اس آیت سے معلوم ہے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام بھی روزے رکھا کرتے تھے، اس آیت سے معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ تورات، زبور، انجیل، یہ جو آسمانی کتابیں اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہیں، قرآن کریم عطا فرمایا ہے، تو اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو ایک الگ مقام پر بلا کر عبادت کروائی اور روزے رکھنے کا حکم دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام آسمانی کتاب کے انتظار میں عبادت کرتے رہے اور روزہ رکھتے رہے، عبادت کرتے رہے، روزہ رکھتے رہے، عبادت کرتے رہے۔ اللہ رب العزت نے پھر ان کو آسمانی کتاب عطا فرمائی۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بھی خلوت میں چلے گئے، تنہائی میں چلے گئے اور روزہ رکھتے رہے اور اللہ کی عبادت کرتے رہے، اللہ رب العزت نے ان کو آسمانی کتاب عطا فرمائی۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام بھی غار حرا کے اندر روزہ رکھتے اور روزہ رکھنے کے بعد اللہ کی عبادت کرتے رہتے۔ اللہ رب العزت نے پھر آپ کو قرآن کریم عطا فرمایا۔ تو روزہ ایسی عبادت ہے کہ اسلام سے پہلے بھی، پرانے مذاہب کے اندر بھی اللہ رب العزت نے روزے کی عبادت کو فرض کیا۔
تاکہ تقوی ہماری زندگی کے اندر پیدا ہو جائے، اللہ کی محبت ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے۔ یہ روزے کا مقصد قرآن کریم بیان کر رہا ہے۔ اب روزہ ہم رکھتے ہیں، صبح سحر کرے اور سحر کرنے کے بعد شام تک، افطار کے وقت تک حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں ہم۔ جو سحری میں ہم کھانا کھا رہے ہیں، اب آپ کسی روزے دار سے کہیے صبح 9 بجے، ارے بھائی سحری میں کھائے، اب کئی کو نہیں کھاتے، کھاؤ 9 بجے کھاؤ، نہیں کھائے گا۔ پانی پینا حلال ہے، وہی پانی سحری میں پی کے روزہ رکھا، وہی چائے سحر میں پی کے روزہ رکھا، اب اس کے بعد آپ ظہر کی نماز کے بعد بولیے صاحب یہ آپ سحری میں کھائیں نا، ابھی بھی کھا لو، نہیں کھائے گا۔ روزے دار روزہ رکھ کر اللہ کی محبت میں اس بات کا اعلان کرتا ہے، دیکھو میں اللہ سے ایسی محبت کرنے والا ہوں، جو روٹی، جو کھانا، جو پانی، جو چائے، جو پھل فروٹ اللہ نے میرے لیے حلال رکھے ہیں، روزے میں میں وہ سب چیزوں کو بھی چھوڑ رہا ہوں اللہ کی محبت۔ کھانا کھانا حلال ہے، آدمی چھوڑ دیتا ہے۔ پانی پینا حلال ہے، روزے میں کوئی پانی نہیں پیتے۔ انگور، سیب، فروٹ جو ہم افطار میں کھاتے ہیں، وہ ساری چیزیں ہمارے لیے حلال ہیں، مگر افطار کے وقت تک اللہ نے روزے کی حالت میں منع کر دیا کھانے سے۔ تو ایمان والا کیا کر رہا ہے؟ اللہ کی محبت میں حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دے رہا ہے، حلال چیزوں کو بھی اختیار نہیں کر رہا۔ اور یہ بتاتا ہے ایک مومن اللہ کو، اے اللہ میں آپ کی محبت میں، آپ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے، آپ کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھ رہا ہوں، میں نے حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دیا۔ افطار تک کوئی روزے دار، تنہائی میں بھی موقع ملا تو کوئی روزے دار منہ میں نہ پانی ڈال لیتا نہ کھانا ڈال لیتا، کیوں؟ میں روزہ ہوں۔ حلال چیزوں سے بھی رک رہا ہے آدمی۔ اور یہ جو اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کا ایک مہینہ ہم کو دیا ہے، یہ ہماری ٹریننگ ہے، یہ تربیت ہو رہی ہے کہ جب ہم ایک مہینے اللہ کی محبت میں حلال چیزوں کو بھی دن بھر کھانے پینے کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، تو کیا ہم باقی زندگی کے حصے میں سال بھر اللہ کی محبت میں حرام چیزوں کو نہیں چھوڑ سکتے؟ جب آدمی عمل پر آتا ہے اور اللہ کی محبت میں عمل کے لیے کھڑا ہو گیا تو اب حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دیا۔ تو عزیزوں دوستوں، اگر ہم ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنے پر آ جائیں اور اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں تو ہمارے لیے حرام کام چھوڑنا تو اور آسان ہے۔ ہمارے لیے جھوٹ چھوڑنا آسان ہے، ہمارے لیے دھوکہ چھوڑنا آسان ہے، ہمارے لیے حرام چیزوں کا کھانا چھوڑنا آسان ہے۔ ہمیں اپنی کمائی پر حلال طریقے پر محنت کرنا ہمارے لیے آسان ہے۔ جب آدمی اللہ کی محبت میں کھڑا ہوا اور کھڑا ہونے کے بعد سحر سے لے کر افطار تک اس نے حلال چیزوں کو بھی منہ میں نہیں ڈالا، تو وہ رمضان کے گزرنے کے بعد حرام چیزوں سے بھی بچ سکتا ہے، آسان ہے اس کے لیے۔ یہ تربیت دینا چاہتے ہیں اللہ رب العزت۔ صبح ہو رہی ہے اور صبح سے شام تک، سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد سے افطار تک کھانا نہیں، پانی نہیں، پیاس لگے تو بھی پانی نہیں، بھوک لگے تو بھی کھانا نہیں۔ اب اس کے بعد جب بھوک لگتی ہے، جب پیاس لگتی ہے، تو پھر آدمی کو بھوک کا احساس ہوتا ہے، پیاس کا احساس ہوتا ہے۔ اس احساس کے ذریعے سے اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں غریبوں کی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، ہمدردی پیدا کرنا چاہتے ہیں، غمخواری پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ سال بھر تو ہم اپنی مستی میں رہے، کھاتے رہے، پیتے رہے، صبح دوپہر شام 3 وقت کا کھانا کھاتے رہے، کبھی بھوک نہیں لگی، کبھی بھوک کا احساس نہیں ہوا۔ اب رمضان میں جب کھانا چھوڑا، اب معلوم ہو رہا ہے کہ جن کے گھر میں چولہا نہیں جل رہا ان کی کیا حالت ہے، جو غریب میرے بھائی اور میری بہنیں ہیں، جو بیوائے ہیں، جن کے گھر میں کوئی انتظام کرنے والا نہیں ہے، جن بچوں کے باپ دنیا سے چلے گئے، جو یتیم ہیں، ان یتیم بچوں کے گھر میں چولہا نہیں جل رہا، تو بھوک کی وجہ سے ان یتیم بچوں کی کیا حالت ہے، اور ان یتیموں کے گھر میں جو وقت گزر رہا ہے، جو بھوک اور پیاس کا مسئلہ ہے، اور جو ان کی پریشانی ہے، ان پریشانیوں کو ہم اپنے دل کے اندر محسوس کریں۔ یہ مقصد ہے روزے کا۔ روزے کے ذریعے سے اللہ غریبوں کی ہمدردی پیدا کرنا چاہتے ہیں، بھوکے محتاجوں کی تکلیف کا احساس پیدا کرنا چاہتے ہیں، غمخواری پیدا کرنا چاہتے ہیں۔
اپنی ضروریات کی فکر تو ہم سال بھر کرتے ہیں، رمضان کے ذریعے سے اللہ غریبوں کی ضروریات کی فکر ہمارے دلوں میں پیدا کرنا چاہتا ہے۔ یہ مقصد ہے روزے کا، کہ تقوی پیدا ہو جائے، اللہ کی محبت پیدا ہو جائے، اللہ کا ڈر ہمارے دل میں پیدا ہو جائے، غریبوں کی محبت، اور بھوکے رہ کر جو بیچارے غریبی سے بھوکے ہیں، فقر و فاقے میں زندگی گزار رہے ہیں، اور عزت کے مارے کسی کے سامنے ہاتھ بھی نہیں پھیلا رہے، ان ضرورت مندوں کو تلاش کر کے ان تک پہنچ کر ان کے کھانے کا، ان کی روٹی کا، ان کی ضروریات کا انتظام کرنے کا جذبہ پیدا ہمارے اندر کرنا چاہتے ہیں اس رمضان کی برکت سے اللہ رب العالمین۔ یہ تربیت ہے ہمارے لیے، یہ ٹریننگ ہے ہمارے لیے۔ اور کوئی یہ سوچے کہ صاحب کیسا بھائی 1 مہینہ کھانا پینا نہیں، کیسا بھائی، کہتے ہیں نا کچھ دنیا دار لوگ جن کو دین سمجھ میں نہیں آیا، شریعت سمجھ میں نہیں آئی، اور اپنی عقل کو زیادہ وہ عقل مند سمجھتے ہیں، انہوں بولتے کیا بھائی جن کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے انہوں رکھنا روزے، بولتے انہوں نے دین کو سمجھا ہی نہیں، اللہ کے احکامات کو سمجھا ہی نہیں، عقل چلا رہے ہیں۔ عقل، ہماری عقل ہمارے کو سیدھے راستے پر لے کر چلے، یہ تو بہت مشکل۔ اللہ کے حکم کو ماننا یہ ہے ایمان۔ اللہ نے جیسا حکم دیا ہے ویسا اللہ کے حکم کو ماننا یہ ہے شریعت پر عمل کرنا۔ اپنی عقل چلانا اس کی شریعت میں گنجائش ہے۔ جو اللہ نے حکم دیا، اب آدمی بولے فجر میں 2 رکعت کئی کو رکھے، بھئی اللہ میاں میں زبردست سو کے فریش ہو کے پوری تھکن اتار کے آ رہا ہوں، فجر میں 4 رکعت پڑھ لیتا ہوں، تو یہ تو شریعت کی خلاف ورزی ہے، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہے۔ شریعت یہ ہے، اور اطاعت اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ نے جو حکم جیسا دیا ہے اس پر ویسے عمل کیا جائے، یہ ہے شریعت۔ اللہ کی ماننے کا نام شریعت ہے، اللہ کی بات ماننے کا نام دین ہے، اپنی عقل پہ چلنے کا نام دین نہیں ہے۔ دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں جو روزے پر اعتراض کرتے ہیں، مسلمان بھائی اعتراض کرتے ہیں، جن کو خوب اللہ میاں دولت دے دیا، انہوں بولتے آؤ بھائی وہ غریبوں کے واسطے ہے روزہ، ہمارے واسطے نہیں ہے، ایسی باتیں کرتے ہیں لوگ، اللہ ان کو نیک توفیق دے۔ تو روزہ مالدار کے لیے بھی ہے، روزہ غریب کے لیے بھی ہے، جس کے گھر میں کھانے کو ہے روزہ اس کے لیے بھی ہے، جس کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے روزہ اس کے لیے بھی ہے۔ اور یہی احساس دلانا چاہتے ہیں اللہ مالداروں کو، پیسے والوں کو، جن کو خوب دیا ہے اللہ نے، ان کو یہی احساس دلانا چاہتے ہیں اللہ کہ گھر میں تمہارے کھانے کو ہے، پھر بھی صبح سے شام تک بھوکے رہو، اور جب بھوک لگے گی تو تم کو معلوم ہوگا کہ غریب کا کیا حال ہو رہا ہے بھوک کی وجہ سے، یتیموں کا کیا حال ہو رہا ہے گھروں کے اندر بھوک کی وجہ سے، پریشانیوں کی وجہ سے، یتیم ہو گئے بچے، باپ ان کا دنیا سے چلا گیا، کوئی گھر میں کمانے والا نہیں ہے، اب عزت کو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، جا کے مانگنے کے لیے بھی شرم آ رہی ہے۔ ان غریبوں کا خیال کرو، ان غریبوں کو ڈھونڈو، تلاش کرو، ان کی ضرورتوں کو پورا کرو، یہ احساس دلانا چاہتے ہیں اللہ۔ اور یہ روزہ ایسی اہم عبادت ہے، ایسی اہم عبادت ہے، میں آگے آپ کو حدیث سناؤں گا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے آگے جو آنے والا مہینہ ہے وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ استقبال رمضان حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد اہمیت رمضان اور فضائل رمضان پر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ خطبہ دیا۔ حدیث کے وہ الفاظ سن لیجئے۔ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان فقال یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر جعل اللہ صیامہ فریضہ وقیام لیلہ تطوعا من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر كان كمن أدى فريضة فيما سواه ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة وشهر المواساة وشهر يزاد فيه رزق المؤمن من فطر فيه سائما كان له مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار۔ یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے نکلے ہوئے مبارک الفاظ۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان کے آنے سے پہلے صحابہ کرام کو جمع کر کے یہ خطاب فرمایا اور یہ بیان فرمایا، اور ایمان والوں کے سامنے رمضان کی عظمت کو بیان فرمایا کہ دیکھو، ایک یہ آخر شعبان میں حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا، کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس، اے لوگوں دیکھو، قد اظلکم شہر عظیم، تمہارے سامنے ایک عظیم مبارک مہینہ، ایک عظیم مہینہ سایہ کیے ہوئے ہے، اور وہ مبارک مہینہ آ رہا ہے،
اس مبارک مہینے میں ایک رات آنے والی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ وہ مبارک مہینہ وہ صبر کا مہینہ ہے، وہ ایسا مبارک مہینہ ہے کہ اس کے اندر اللہ رب العزت ایمان والوں کے رزق کو زیادہ کر دیتے ہیں۔ اور پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور مختلف احکامات اس حدیث کے اندر بیان فرمائے۔ آگے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے روزے دار کو افطار کرانے کی فضیلت بیان فرمائی۔ اس کے بعد حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مبارک مہینے کے 3 حصے بیان فرمائے کہ ایک حصہ رحمت ہے، ایک حصہ مغفرت ہے، ایک حصہ جہنم سے خلاصی والا ہے۔ کیونکہ لوگوں میں بھی 3 طبقے ہوتے ہیں۔ کچھ طبقے تو وہ ہوتے ہیں جو بالکل گناہوں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، نافرمانیوں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جو نافرمانی تو ہو جاتی ہے، فوراً توبہ کر لیتا ہے، اللہ سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بس نافرمانیوں میں ڈوب گئے، گناہوں میں ڈوب گئے، غفلت کی زندگی میں لگ گئے، اب اس کے بعد نہ توبہ کی فکر ہے اور نہ اپنے اعمال کو سدھارنے کی فکر ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے بھی اخیر عشرے میں اللہ رب العزت جہنم سے خلاصی کا اعلان کر دیتے، مگر جب رمضان کا اہتمام ہو، جب رمضان کو رمضان کی طرح گزارا جائے، قرآن کی تلاوت سے رمضان کو گزارا جائے، روزے کے ذریعے سے قرآن کو گزارا جائے۔ ہر ممکن کوشش ایمان والے کو کرنا ہے کہ روزہ میرا ضائع نہ ہو، روزہ میرا خراب نہ ہو، ایسا روزے میں کوئی کام نہ ہو جس سے صبح سے شام تک، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ وہ روزہ رکھتے ہیں اور صبح سے شام تک وہ روزے داروں کی طرح رہتے ہیں، مگر اللہ کے پاس ان کا روزہ سوائے بھوکے پیاسے رہنے کے کچھ بھی نہیں۔ یعنی روزوں کے تقاضے، روزے کے احکامات ہیں، روزے کے آداب ہیں، وہ انشاءاللہ آئندہ بیان کیے جائیں گے۔ ہم کو اس بات کی تیاری کرنا ہے اور یہ سمجھنا ہے کہ یہ رمضان مبارک مہینہ ہے۔ اس مبارک مہینے میں 2 کام ہم کو کثرت سے کرنے ہیں۔ نمبر 1، پورے مہینے روزہ رکھنے کی کوشش کرنا ہے، ہمت کرنا ہے۔ میں 2 جمعوں سے یہ بات کہہ رہا ہوں، دیکھو رمضان آ رہا ہے، روزہ رکھ کے دیکھ لو، چیک کر لو اپنی طبیعت کو، روزہ رکھے تو کیا ہو رہا، طبیعت میں کیا خرابی آ رہی، ڈاکٹر سے مشورہ کر لو، اپنی تیاری کر لو، اپنی صحت کی حفاظت کر لو، ڈاکٹر سے دوائیں لکھا لو کہ صاحب، ڈاکٹر کو بولو صاحب کہ ہمارا رمضان کا مبارک مہینہ ہے اور میں روزے نہیں چھوڑنا چاہ رہا ہوں، آپ میرے کو بتائیے کیا کرنا ہے۔ ہم خود جا کے ایسی کمزوری کی باتیں کرتے، صاحب روزہ رکھ کے چکر آ جا رہے، صاحب میں نہیں رکھ سکتا ہوں، بولے تو ڈاکٹر صاحب بھی بولتے کیا ہوتا کہ بھئی انہیں 30 روزے رکھا تو کیا ہوتا کہ ایک ہی روزے میں چکر آ گئے، اس کو بول کے انہوں بھی کیا کرتے، ہاں ٹھیک ہے نکو بولتے۔ ہمت کی بات کرنا ڈاکٹر صاحب کا نہیں بھی جا کے، ڈاکٹر صاحب میرے کو روزے رکھنا ہے بولنا، تو ہمت کی بات کرے تو انہوں طبیعت کے حساب سے، اگر واقعی ہماری صحت بالکل خراب ہے، آپ کتنی بھی ہمت کی بات کرو، ڈاکٹر بولتا تمہاری ہمت تمہاری اپنی جگہ ہے، تمہارے باتیں بالکل اچھا ہے، تمہارے کو ثواب دیتے اللہ میاں، مگر تمہاری ہمت طبیعت کے حساب سے روزہ نکو رکھو بولتا۔ اب پہلے سے اپن جا کے وہاں جا کے نہیں صاحب ایک ہی روزے میں حالت خراب ہو گئی میری، میں نہیں رکھ سکتا ہوں، کیا کرنا بولے تو ڈاکٹر صاحب بولتے ٹھیک ہے بھائی آپ نہیں رکھ سکتے تو نکو رکھو۔ ہمت کرنا ہے، ارادہ کرنا ہے اور یہ نیت کرنا ہے کہ اے اللہ میں 30 روزے رکھنا چاہتا ہوں، میں پورے 29 روزے رکھنا چاہتا ہوں، جیسے رمضان شروع ہوگا ختم رمضان تک میں ایک روزہ بھی نہیں چھوڑوں گا، اس بات کا ارادہ کرنا ہے، اس بات کی نیت کرنا ہے۔ اور پھر اس کے لیے ہم کو روزے کے آداب، روزے کے احکامات، سحری میں احتیاط، افطار میں احتیاط، یہ سارے کام کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ کیا کر رہے، دکان سے آ کے رات میں، اب 2 بجے آئے سمجھو دکان سے آ کے کیا کر رہے ہیں، کیا ہے بھائی گھر میں دے دو کھا لے کے ہم سو جاتے، ختم ہو گئی بات۔ اب وہ 2 بجے چن کی سحری ہو جا رہی، روزہ ہو جائے گا، لیکن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آخر وقت میں سحری کھانا سنت ہے۔ اب آخر وقت میں ہم سوتے رہتے، فجر کا بھی اہتمام نہیں ہو پاتا، جو بڑے تاجر ہیں بہت تھک جاتے ہیں بیچارے، فجر میں بھی نہیں اٹھ پاتے ہیں، تو یہ روزے کے ادب کے خلاف ہے۔ میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جو کام جس وقت کرنا ہے اسی وقت کرے تو اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ 11-12 بجے کھا لے کے سو گئے، نہیں بھائی سحری میں اٹھنا مشکل ہے بول کے، تھوڑی تکلیف اٹھاؤ، ہمت کرو، ارادہ کرو، عزم کرو، اللہ مدد کریں گے انشاءاللہ۔ رات میں 12 بجے آئے دکان سے کھا لے کے سو گئے، ختم نیت کر لیے، روزہ ہو جائے گا آپ کا، لیکن یہ سنت کے خلاف عمل ہوگا۔ سنت پر عمل ہم کریں گے، سنت کے مطابق ہمارا عمل ہوگا تو اس کی برکت الگ ہوگی۔ تو دین نام ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نقل کرنے کا، سنت کے مطابق کام کرنے کا نام دین ہے۔ مرضی کے مطابق ایڈجسٹمنٹ کر لے کے ایسے نہیں کرنا چاہیے، سنت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو روزے کے آداب ہیں،
روزے کے احکامات ہیں. انشاءاللہ رمضان میں بھی روزانہ احکام رمضان ہم سناتے ہیں. عصر کے بعد وہی کتاب سنائی جاتی ہے, تو روزانہ کے مسائل روزانہ آتے رہیں گے. اس وقت میں 2 کام کرنے کی ضرورت ہے. نمبر 1, اس بات کا ارادہ کریں کہ میں انشاءاللہ پورے رمضان روزہ رہوں گا انشاءاللہ. اس کے لیے چیک کر لو اپنے آپ کو. خاص طور پہ جو شوگر والے ہیں وہ اپنی جسمانی کیفیت کو چیک کر لیں اور 1-2 روزہ رکھ کر دیکھ لیں. ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں. کچھ دوا بدلنا ہے تو بدل لیں. ڈاکٹر منع کر رہا ہے تو پھر روزہ رکھنے کی ضرورت ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں. اس کو ہم بھی ہمت کی بات کریں کہ نہیں صاحب رکھ لے سکتا ہوں میں انشاءاللہ, میری جو ہے شوگر کنٹرول رہتی. ایسے بھی لوگ ہیں, ایسے بھی شوگر والے ہیں جن کی رمضان میں روزے کی برکت سے شوگر کنٹرول ہو جاتی ہے. ایسے بھی لوگ ہیں, ایسے بھی اللہ کی مدد آتی ہے. ہمت کریں, ہمت مردہ مدد خدا. ارادہ کر لیں, اپنی ہمت کو پست نہ کریں. ہم ہمت توڑ دیتے ہیں تو پھر ہمارا کیا ہوتا ہے, کام مشکل ہو جاتا ہے. اور شیطان کیا کرتا ہے, ڈرا کے ہماری ہمت توڑ کے ہم کو پیدل کر دیتا ہے. ہمت ایسی توڑ دیتا کہ اب بس اپن رمضان آنے سے پہلے طے کر لیتے کہ نہیں بھائی کہاں رکھتے بھائی, میرے کو روزہ رکھے تو چکر آ جا رہے, ایسا ہو جا رہا ویسا ہو جا رہا. ابھی سے ہم اپنی ہمت توڑ لیتے ہیں تو یہ مبارک مہینہ آ کر چلا جاتا ہے. اور پھر بعد میں ہم احساس کرتے بھائی میں رکھ لے سکتا تھا, بھائی میں خالی ڈر گیا, میں طبیعت کو ڈر گیا, میں گرمی کو ڈر گیا, میں اس کو ڈر گیا, میں اس کو ڈر گیا. بعد میں افسوس کرتے ہیں. بعد میں افسوس سے کوئی فائدہ نہیں. ابھی وقت ہے, ہم اپنی 1-2 روزے رکھ کر اپنی ترتیب بنا لیں, اپنی جسمانی کیفیت کو دیکھ لیں, شوگر وغیرہ چیک کرا لیں اور ارادہ کر لیں. اگر آپ نہیں بھی رکھ سکے تو انشاءاللہ صحیح اور عزم, پختہ عزم ہونے کی وجہ سے اللہ رب العزت انشاءاللہ آپ کو رمضان کے روزوں کا ثواب عطا کرے انشاءاللہ. اور رمضان کے روزے کی فضیلت کا معاملہ یہ ہے, حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کسی نے بلا عذر رمضان کا روزہ چھوڑ دیا یا توڑ دیا تو پوری زندگی روزہ رکھتا رہے, اس کو یہ ثواب ملنے والا نہیں. اسی لیے بھائی ہمیں کوشش کرنا ہے اور ہمت کرنا ہے اور ابھی سے ترتیب بنانا ہے. ایک کام تو یہ کرنا ہے. دوسرا کام ہمارا قرآن سے تعلق. یہ قرآن کا مہینہ ہے. قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, کہ رمضان وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں قرآن کو نازل کیا گیا. تو آپ دوسری زبان میں یہ سمجھو کہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے, رمضان قرآن کا مہینہ ہے. تو زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت ہو. دکان میں بھی پڑھنا قرآن, سال بھر پڑھنا دکان میں بھی. قرآن کی برکت سے شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں. نظر بد کا اثر قرآن کی برکت سے ختم ہو جاتا ہے. اب ہماری دکان بہت اچھی رہتی, آنے والا دیکھ کے نظر لگا دیتا ہماری دکان کو. اور نظر حق ہے, نظر حق ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نظر حق ہے. ایک موقع پر حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا نظر اتنی حق ہے کہ نظر اونٹ کو ہانڈی میں اور آدمی کو قبر میں پہنچا دیتی ہے. فرمایا حضور پاک علیہ السلام, اتنی بری چیز ہے نظر, اتنی بری چیز ہے نظر. نظر کی دعائیں بیان فرمائی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے. کیا مطلب ہے, اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی نظر بولے تو اچھے اونٹ کو نظر لگی سمجھو, انہیں ایسا بیمار لاغر کمزور ہو جاتا, مالک بولتا بھائی اس کو تو کاٹو ختم کرو, پکا پکو کے کھا لے کے ختم کر دیتے, وہ بیچارہ ختم ہی ہو جاتا اونٹ. اور انسان پر نظر لگتی ہے تو فرمایا کہ نظر انسان کو قبر میں پہنچا دیتی. اس لیے نظر کی دعائیں پڑھنا, منزل پڑھنا, چاروں قل جو قرآن کریم کے اندر چاروں قل ہیں وہ قل پڑھنے کا اہتمام رکھنا. کاروبار میں بھی قرآن پڑھنا. ہم دکان لگاتے, بہترین دکان لگاتے ہم, اور دکان لگانے کے بعد اپنی نظر لگ جاتی, اپنی نظر لگ جاتی. کوئی چیز ہم کو پسند آ جائے تو حضور پاک علیہ السلام نے حکم دیا کوئی چیز تم کو اچھی لگے تو تعریف کر کے ماشاءاللہ بولو, ماشاءاللہ بولو. جب ماشاءاللہ نہیں بولا جاتا ہے تو پھر وہاں پر ہماری زبان کے اثر میں شیطانی طاقت کام کرنے لگتی ہے اور ہم خود ذریعہ بن جاتے ہیں اپنی تباہی کا. اب ہماری زبان پہ آتا ہی نہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کسی کی دکان دے کے کیا دکان کھولے بھائی بول کے خاموش بیٹھ جاتے ہیں ہم. تعریف کر کے بولنا چاہیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھائی, اللہ برکت دے, اللہ نظر بد سے بچائے, اللہ حفاظت کرے, ایسی دعائیں بولنا چاہیے. اب جب یہ دعا ہم نہیں دیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے, جب یہ سامنے سے دیکھ لیے, ہماری نظر دیکھ کے ارے کیا دکان کھولے بول کے ہم بول دیے, اب وہاں سے شیطانی اثرات اس میں شامل ہو جاتے ہیں اور پھر دکان کے لیے, انسان کے لیے وہ نقصان کا ذریعہ بن جاتا ہے.
کئی ایسے واقعات ہیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے بھی نظر کے واقعات ہیں، وہ کسی اور موقع پر سنائیں گے، یہ موقع نہیں ہے۔ غرض یہ ہے کہ قرآن کو دکان میں بھی پڑھنا چاہیے، گھر میں بھی پڑھنا چاہیے۔ قرآن کی سورہ فاتحہ وغیرہ پڑھ کے اپنے جو ہے بچوں پر بھی دم کرنا چاہیے۔ قرآن کی تلاوت ہو گئی، قرآن کے پڑھنے کے بعد گھر میں پانی پہ دم کر کے رکھ لینا، اس میں خیر و برکت رہتی، وہ پانی استعمال کرانا گھر کے لوگوں کو، یہ چھوٹے موٹے شیطانی اثرات اس سے ختم ہو جاتے ہیں۔ اور جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی وہاں شیطانی طاقتیں آ جاتی ہیں، بیماریاں آ جاتی ہیں، لڑائیاں جھگڑے، گھر کا سکون ختم ہو جاتا ہے۔ تو اب رمضان آ رہا ہے، قرآن کا مہینہ آ رہا ہے، ہمارا تعلق قرآن سے قائم ہو جائے، ہمارا تعلق مضبوط ہو جائے قرآن سے، قرآن کی تلاوت کرنے والے ہم بن جائیں۔ مسجد میں بھی قرآن پڑھو، گھر میں بھی پڑھو۔ آپ مسجد میں قرآن پڑھیں، گھر والوں کو بولو گھر میں پڑھو، بیٹی کو بولو، بہن کو بولو، بیوی کو بولو، بھائی دیکھو ہمارے گھر میں اللہ اللہ ہونا ہے، قرآن کی تلاوت ہونا ہے۔ پھر بھی الحمدللہ ہمارے پاس ماحول اچھا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ گھروں میں تو ایسا ماحول بنا ہوا ہے کہ آپس میں مشورہ کر لیتے رہتے، تمہارے کتنے پارے ہو گئے؟ 24۔ ارے میرے 20 ہی چھوئے، بول کے انہوں شام تک 24 کر لیتے۔ اللہ کا شکر ہے ابھی گھر میں ہماری بیٹیوں اور ہماری بہنوں کی زندگی میں دین ہے الحمدللہ، عبادتوں کا شوق ہے ہماری بہنوں کے اندر، ہمارے معاشرے میں ہماری خواتین کے اندر ابھی شوق باقی ہے، ہمارے اندر سے ختم ہو جا رہا، جبکہ ہمارے پاس تو ہمارے سامنے تو بار بار دین کی بات ہوتی ہے، دین کا مذاکرہ ہوتا ہے، اجتماعات میں ہم لوگ جاتے ہیں، ہفتے واری اجتماعات میں ہم لوگ شرکت کرتے ہیں، مگر ہمارے اندر جو جذبہ ہونا چاہیے عمل میں آگے بڑھنے کا، وہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور اس جذبے کے ساتھ ہم عبادات کریں کہ میرا روزہ سب سے اچھا روزہ رہے، میں ایسا روزہ رکھوں گا کہ انشاءاللہ میرا روزہ جب اللہ کے دربار میں پیش ہوگا، اللہ کے دربار میں قابل قبول ہو جائے گا۔ اس محنت کے ساتھ ہم کو روزہ رکھنا ہے، روزوں کا اہتمام ہو، قرآن کی تلاوت کا اہتمام ہو، روزوں کے جو احکامات ہیں وہ انشاءاللہ سنائے جاتے رہیں گے، یہ دو کام کرنے ہیں۔ تو پھر کیا ہوگا؟ انشاءاللہ ہم روزہ رکھیں گے تو جیسے حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ شہر الصبر، روزہ ذرا بڑا ہی کام ہے، ذرا صبر کرنا پڑتا، پیاس پہ صبر کرنا پڑتا، بھوک پہ صبر کرنا پڑتا، زبان پہ بھی کنٹرول رکھنا، زبان کا بھی روزہ رہنا، آنکھوں کا بھی روزہ رہنا، گندی چیزیں نہیں دیکھنا، گندا موبائل نہیں دیکھنا، بد نظری نہیں کرنا، کسی نامحرم پر ہماری نظر نہیں پڑنا، آنکھوں کا روزہ رہنا، زبان کا روزہ رہنا، غیبت نہیں کرنا، کانوں کا روزہ رہنا، کوئی غلط بات نہیں سننا۔ ہم کو انشاءاللہ جو روزوں کے تقاضے ہیں وہ انشاءاللہ آئندہ بیان کریں گے، ان تقاضوں کے ساتھ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ رمضان کے پورے روزے رکھیں گے اور رمضان میں قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں گے۔ اللہ پاک یہ دو کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔